السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب ربیع الاول کا مہینہ ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اور ابھی ہم بازار میں تھے تو ہم نے دیکھا کوئی دکان ایسی نہیں تھی جہاں نعتیں نہ چل رہی ہوں اور جہاں پر مختلف طارق جمیل کی تقریریں چل رہی تھی کسی کی شاپ پر۔ ہم کیمرہ مارکیٹ گئے تھے ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ڈالر نیچے گرا ہے تو کیا انہوں نے پرائس کم کی؟ نہیں، وہ نہیں ہوگی۔ اس پر ہم ابھی بات کریں گے کہ ہر آدمی یہ بات کر رہا ہے کہ ڈالر بھی نیچے آ گیا، شوگر مافیا کو بھی پکڑ لیا ہے، مگر لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ لوگوں کو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں اسی طرح مہنگی مل رہی ہیں۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ڈالر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوکلی مینوفیکچر یا لوکلی گرو آپ کے پاس چیزیں ہیں یا لوکلی جو بنتی ہیں آپ کے استعمال میں آنے والی چیزیں، جو آپ کا ملٹی نیشنل کمپنیز کچھ بناتی ہیں اور کچھ اور کمپنیز بناتی ہیں، اس میں صابن ہے، چائے کی پتی ہے، مسالے ہیں، دالیں۔ اب دالیں کیا آپ امپورٹ ہوتی ہیں؟ پھر آپ کے ایگریکلچر ملک ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کیا اس اسوہ حسنہ پر جس کی ہم نعتیں ابھی سن رہے تھے اور جس کی ہم تقریروں میں اس قدر مدح سرائی، لیکن وہی آدمی بیٹھ کر کم تول بھی رہا ہے، ناپ تول میں بھی کمی کر رہا ہے، جس کا سب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔ وہ آپ کو ملاوٹ والی چیزیں بھی دے رہا ہے، وہ آپ کی جو پرائس ہائیک ہے وہ اسی طرح موجود ہے بلکہ اور زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو اس سیرت پر باتیں کرنے کا، تقریریں کرنے کا، میلاد کرنے کا کیا کوئی فائدہ ہے جس سیرت پہ ہم عمل ہی نہیں کرتے؟ ہم اس سیرت پہ عمل نہیں کرتے جس کے لیے اتنی بڑی ہستی کائنات کی اللہ نے دنیا میں بھیجی اور پھر یہ بھی کہا کہ بس یہ میرے پاس آخری پروڈکٹ ہے، ان سے بہتر تو میرے پاس اب اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ کو امام الانبیاء، خاتم النبیین، کیا کیا لقب نہیں ہے آپ کے، اور رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے میں اپنے اس رسول کو رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں، اور اپنے کسی نبی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، نہ ہی کسی کے لیے اپنے محبوب کا لفظ استعمال کیا۔ تو کیا ہستی ہوگی ان کی، کیا ذات ہوگی ان کی، اور ہم ان کا نام لے کر کیا کہوں میں، جھنڈیاں بن رہی ہیں، وہ بھی بک رہی ہیں، جیسے 14 اگست سے پہلے وہ فلیگ بکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بس کمائی کا ذریعہ ہے، چاہے کوئی قومی مسئلہ ہو، مذہب کا مسئلہ ہو، آپ کو کمانے سے مطلب ہے۔ تو یہ رویے جو ہیں کیا یہ ٹھیک ہیں؟ کیا صرف حکومتیں کرپٹ ہیں، یا آپ اداروں کو، فوج کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے سیاستدان جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، باہر سے صرف عمران خان کے اوورسیز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری پارٹیاں یہ کام کر رہی ہیں، سب نے پیمنٹ کی ہوئی ہے، سب پیڈ ہیں جو باہر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ کسی کو زرداری کی پیمنٹ ہے، کسی کو نواز شریف کی پیمنٹ ہے، کسی کو چودھریوں کی پیمنٹ ہے، کسی کو بیوروکریسی نے پے کیا ہوا ہے کہ جو کر سکتے ہو اس فوج کا بگاڑ لو اور کر دو۔ اور انہوں نے تو ختم، میرے منہ میں خاک، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کو ختم کرا کے دم لیں گے اس پروپیگنڈے کے ذریعے۔ میں کیا کیا بتاؤں کہ کیا کیا گفتگو ہوتی ہے جو مجھے کرنی نہیں ہے اپنے چینل پر، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی خوف ہے، ان کا کوئی خوف نہیں ہے مجھے، میں صرف اللہ کے خوف سے کہ اللہ نے یہ ملک ہمیں دیا، آزادی دی، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ رسول، سب سے اچھا نبی، ہمیں بحیثیت مسلمان سب سے بہترین نبی کی دولت سے ہمیں نوازا، اور ہم صرف بس سیرت پر باتیں کر لیتے ہیں۔ ان کی سیرت پر باتیں کرنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ تو ہستی وہ ہیں جن کی اللہ نے تعریف کر دی، محمد کے معنی ہیں وہ جس کی تعریف کی جائے، اور آپ سے پہلے پوری تاریخ میں عرب کی کسی کا نام محمد نہیں ملتا، صرف انبیاء نہیں، انسانوں میں بھی، عام انسانوں میں بھی کسی کا نام محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنے بد نصیب ہیں ہم کہ ایسے نبی کی امت ہو کر
ہمیں کوئی خوف، کوئی حیا، کوئی شرم نام کی چیزیں، ڈائلاگ، اور اگر آپ کسی کو یہ یاد دلانے کی کوشش کریں تو کہتا آپ پاگل ہیں. یہ تو وقت بتائے گا. نعوذ باللہ، میرے رسول جب اپنی تحریک چلا رہے تھے، تحریک اسلام، تو کیا کیا نہیں کہا گیا جس پر آپ آزردہ ہوتے تھے، آپ کی دل آزاری ہوتی تھی، تو آپ کو تسلی دیتی تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین. اور رسول کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے اپنے کلام میں کیا کہا؟ سورہ نون والقلم کی پہلی سے 16 تک آیات اٹھا کر دیکھ لیجئے. ہر جگہ تسلی دی ہے کہ رسول یہ تم دل آزردہ نہ ہو، یہ تمہیں نعوذ باللہ دیوانہ اور پاگل کہہ رہے ہیں. یہ تو ولد الزنا کا لفظ استعمال کیا خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے بیٹوں پر غرور کرتا ہے اور اپنے پیسے پر غرور کرتا ہے. اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہم اس کی ناک پہ خرطوم لگائیں گے. خرطوم عربی میں کہتے ہیں داغ کو، اور کسی کہتے ہیں نا ناک پہ داغ لگ گیا. داغ لگ جانا یعنی ایک آدمی کی بدنامی ہونا. تو اللہ نے کہا کہ ہم اس کی ناک پر، اس ولید بن مغیرہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے وہ میں استعمال کرنا نہیں چاہتی. صرف ایک ہیں مفسر جنہوں نے ولد الزنا کا لفظ استعمال کیا، ورنہ ہر تفسیر میں اس کا نام حرام زادہ کہا اللہ نے اس کو، کہ یہ حرام زادہ ہے ولید بن مغیرہ. اور اس کا بیٹا خالد بن ولید جس کو سیف اللہ کا لقب دینے کی کوشش کی گئی اور دیا، لیکن کیا وہ لقب کسی کی ضد بحث میں، کسی کی پیروی میں دینے کی کوشش کی تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے سامنے بہت ساری ایسے حقائق ہیں جو ہر مکتبہ فکر کی احادیث سے اور تاریخ سے ثابت ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے خالد بن ولید کو حضرت عمر نے دربار میں بلا کر حضرت ابوبکر صدیق نے کوڑے لگانے کی بات کی تو حضرت عمر نے کہا یہ نہ کرو، ہم نے تو اس کو لقب دلانا ہے سیف اللہ کا. اگر یہ ہم نے کیا تو ہم اس کو سیف اللہ کا لقب نہیں دے لیں گے. لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے کہ ایک زانی کو آپ کیسے یہ لقب دے سکتے ہیں سیف اللہ کا. سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار. تو یہ سب کچھ بھی ہوا، تاریخ اس کی گواہ ہے، اور کسی ایک فقہ کی اور ایک مکتبہ فکر کی نہیں، سینکڑوں مکتبہ فکر کے جو ہیں وہ مفسرین اور ہسٹورینز جو ہیں تاریخوں نے یہ لکھا، واقعہ رقم کیا کہ حضرت ابوبکر جو ہیں وہ ان سے بہت ناراض تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کام کرتا ہے. تو بدنامی تو ولید بن مغیرہ کی جو اللہ نے قرآن میں لکھ دی تھی وہ تو ہوئی. 16 کی 16 آیات آپ پڑھ جائیے، پہلی سے 16 تک، سورہ نون والقلم. لیکن ہم نے تاریخوں کو مسخ کیا، ہم نے قرآن کو کر نہیں سکتے تھے. اللہ نے کہا تھا اس میں تم تبدیلی نہیں لا سکتے، زیر زبر پیش کی بھی، چونکہ یہ میں نے سینوں میں آیا مبین پڑھی ہے آپ کے، اس کو میں نے سینوں پر نازل جن کے کیا ہے انہی کی نسل میں یہ موجود رہے گا، اور وہ کسی کو اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو ہمارے سامنے ہے سب کچھ. ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم نان ایشوز پہ لڑتے ہیں. جی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے جی 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. بھائی تاریخ مسئلہ نہیں ہے، تاریخ ایشو نہیں ہے، ایشو ہے وہ ذات جس کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا. ہم ہمیشہ سے نان ایشوز پر ہی تو لڑتے آ رہے ہیں، 1400 برس سے مسلمان، اس لیے یہاں کھڑے ہیں ابھی تک شیعہ سنی وہابی اہل حدیث میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا انجام جو ہے، اس سے بھی بہت برا انجام جو اس وقت مسلمانوں کا بالخصوص پاکستان میں جو ہے. اللہ ہمارے مولوی صاحبان کو ہدایت دے، اس ماہ ربیع الاول کے صدقے میں، اس ہستی کے صدقے میں جو رحمت للعالمین بن کر آئے، اور وہ ان کی شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے چونکہ یہ باز نہیں آ رہے ہیں. تفرقہ پھیلانے سے، نفرتیں پھیلانے سے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کا اسلام نے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے. یہ معاملات جن امتوں کے لیے تھے، ہم نے امتیں کی امتیں غرق کر دی، ان پر عذاب نازل کیا، کتنے انبیاء کی نسلوں پر. بس یہی کہنا تھا آپ سے. خدا حافظ. سانائے ہستی ہم
اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے